ابرا نام کا بادشاہ جو یمن میں رہتا تھا، اس نے دیکھا کہ ساری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ خانہ کعبہ کا طواف تو ہر نبی کی امت میں رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، بلکہ اب قیامت تک بھی اس کا طواف جاری رہے گا۔ تو ابرا نام کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اپنی مال و دولت کا بہت غرور تھا۔ چند بادشاہوں کے جو اللہ تعالیٰ نے جس میں غرور کے تذکرے رکھے ہیں، یہ ابرا ان میں سے ایک بادشاہ تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یمن میں اپنا ایک بہت بڑا کعبہ بنایا اور بہت ہی خوبصورت بنایا۔ ہمارا کعبہ تو مٹی کے پتھروں سے تعمیر شدہ تھا، لیکن اس نے جو بنایا اس پر بہت ہی قیمتی پتھر لگائے اور پھر اس نے سونے چاندی کی کلائی کے ہیرے جڑ دیے۔ خانہ کعبہ کو اس نے اس لیے بنایا ہوا تھا کہ لوگ اس کے کعبہ کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ تو جب لوگ آنے لگے تو اس نے اعلان کیا کہ مکہ کا کعبہ تو غریب قسم کا ہے، مگر میں نے جو بنایا بڑے پیسے خرچ کر کے بنایا، آؤ اس کعبے کی طرف آؤ۔ وہ ہاتھیوں کو جب مکہ مکرمہ کی طرف دوڑاتا تھا تو ایک ہاتھی بھی نہیں دوڑتا تھا، سب بیٹھ جاتے تھے، اور ایسے بیٹھ جاتے جم جاتے کہ اس کے فوجی جب ان کو ہارے مارتے تھے، لوہے سے مارتے تھے، ہاتھی زخمی تو ہو جاتے تھے مگر اڑتے نہیں تھے۔ بہت محنت لگتی تھی، لیکن وہ کعبے کی طرف ایک ہاتھی بھی نہیں دوڑا سکا۔ پھر ہاتھیوں کا رخ موڑ دیتے پیچھے کی طرف تو پیچھے کی طرف چلنے لگتے تھے۔ یہ ایک بڑی علامت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ چاہتا تو وہیں سے توبہ کر کے بھاگ جاتا کہ کوئی نہ کوئی بڑی طاقت ہے جو میری اتنی بڑی فوج کو بھی روک رہی ہے، لیکن جس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ اب تیسرا دن آیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کے پیروں میں بیڑیاں باندھیں، زنجیریں باندھ کر کھینچیں۔ اب اس طرح سے ہزاروں فوجیوں نے ہاتھیوں کے پیروں میں بیڑیاں باندھ کر، زنجیریں باندھ کر انہیں کھینچا تو ہاتھی چلنے لگے۔ منہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک اب بھی تقریباً 5-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ابھی وہ اتنے دور ہی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فوج کو بھیج دیا۔ ابابیل چڑیاں، چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے منہ اپنے پیروں میں کنکریاں لے کے اڑتی ہوئی آئیں۔ ایک جھنڈ آیا، اور کہاں سے آیا کیسے آیا کسی کو پتہ نہیں چلا، اور ایسی جگہ سے مدد بھیجتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ ابابیل چڑیوں کا ایک پورا جھنڈ آیا۔ اب ایک طرف بڑی فوج، ایک بڑا لشکر ابرا کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف ابابیل کی چڑیوں کا چھوٹا لشکر۔ اب ان دونوں لشکروں کا آپس میں کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان چھوٹی سی چڑیوں نے اپنے منہ سے جب کنکریاں گرانا شروع کی تو وہ کنکریاں ہاتھیوں کے اوپر گرتی تو ان کے پیٹ پھٹ جاتے اور آگ لگ جاتی تھی۔ ہاتھیوں کے پیٹ میں سے وہ ایسے کنکریاں نکل جاتی جیسے آگ کی گولی ہو، اور آگ لگ جاتی ہاتھیوں پر، اور جو پیروں میں کنکریاں تھیں وہ فوجیوں پر گرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے مرغی کو چھیل کر کے کھاتے ہیں تو بچتا کیا ہے، پوری مرغی کو چھیل کر کھانے کے بعد جیسے بچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابرا کے فوجیوں کی ویسی حالت ہو گئی تھی جیسے چھلی ہوئی مرغی ہوتی ہے، صرف کنکریوں کے گرنے سے۔ تو جب ابرا کو ڈھونڈا گیا تو وہ ایک مرغی کے چوزے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمایا۔